السلام علیکم ناظرین، ہمارا پوڈ کاسٹ جس کا نام ہے لائسنس ٹو دل. میرا نام ہے ارسلہ نور. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں باتیں گفتگو جو بھی کی جائیں گی وہ دل سے کی جائے گی. جو مہمان پرسنالٹی ہمیں جوائن کریں گی یا کریں گے وہ بھی تمام گفتگو دل سے کریں گے، اور میری بھی کوشش یہی رہے گی کہ تمام باتیں دل سے کی جائیں تاکہ آپ کے دل تک وہ گفتگو پہنچے. اچھا جی، مہمان پرسنالٹی کی بات کر دی. آج جو مہمان پرسنالٹی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن سے ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا تعارف کروائیں گے، بڑی ہی زبردست پرسنالٹی ہیں اور اتنے سارے کام، اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہیں. اور کن مشکلات کا، کیونکہ اگر میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں، جس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ملک میں اسپیشلی، صرف پاکستان، ویسے تو شاید دنیا بھر میں ان کو شاید مشکلات رہتی ہوں، یہ آج ہمیں پتہ چلے گا ان سے بات کر کے. لیکن چونکہ میں پاکستان میں رہتی ہوں تو پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹیز، آج بھی اتنی تعلیم ہونے کے باوجود، اتنی اویئرنیس پروگرام ہونے کے باوجود، ان لوگوں کو ابھی بھی تکالیف کا سامنا ہے. کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں جو وہ جھیل رہے ہیں، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور کس طرح سے انہی حالات کے رہتے انہوں نے خود کو گروم کیا، اپنے آپ کو منوایا، اتنی ساری چیزوں میں اپنا نام بنایا. یہ ساری گفتگو ہم ان سے آج کریں گے، اور ساری گفتگو کریں گے بالکل دل سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میک. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو دیکھ کر اور زیادہ ٹھیک ہو گئی. بہت شکریہ. اچھا میک، ہم آپ سے بات تو کر ہی رہے تھے کہ آپ اتنی ساری چیزیں کر رہی ہیں. ہم آپ کے کاموں پر تو آئیں گے، پر جو ایک فیکٹ ہے جس کو ہم بٹر ٹروتھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آج بھی میں نے جیسے کہ شروعات میں اپنی اوپننگ میں بھی بتایا کہ آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو آج بھی وہی بہت زیادہ، بلکہ میں کہوں گی کہ کچھ جگہوں پر تو بہت زیادہ پرابلمس ہیں. تعلیم نے، گروم کرنے نے، اویئرنیس پروگرامز ہونے سے بھی کچھ فرق زیادہ پڑا نہیں. کیوں؟ آئی فیل لائک کہ لوگوں کی پہلے سوچ کو بدلنا زیادہ ضروری ہے. جب تک لوگ چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، کریکٹرسٹکس کو نہیں سمجھیں گے، لوگ مسئلوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک لوگوں پہ اس حساب سے نہیں گزرے گی، تب تک کوئی ریلیٹ نہیں کر سکتا. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ چاہے جتنی بھی اویئرنیس دے لیں، بہت اسمال اماؤنٹ آف پیپل آپ کے پاس ہوں گے جو کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ شاید ان کا جو دماغ کا پیس ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو. لیکن یوزولی ہماری جو عوام ہے بہت زیادہ کنزرویٹو ہوتی ہے، انہیں جو طور طریقے سکھائے جاتے ہیں انہیں انہیں پر ہی چلنا پسند ہوتا ہے، اور وہ اپنے کوکی کٹر مولڈ سے باہر نکلنے میں سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں، کیونکہ ہماری عوام ویسے بھی تھوڑی سی ڈرتی ہے کہ یار ہم لوگ کچھ بڑا کریں گے تو کچھ غلط نہ ہو جائے، اور اس غلط میں جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ پھر جھیل نہیں پاتے اکثر طور پہ لوگ. تو آئی تھنک رسک تو تھوڑا سا لینا چاہیے، تھوڑا سا اپنے نالج کو بڑھانا چاہیے، تھوڑی سی اپنی دماغ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو اچھے سے ایکسپیرئنس مل سکیں اور نئے لوگوں کے بارے میں آپ جان سکیں، اور نئے لوگوں سے آپ کچھ سیکھ سکیں. کیونکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ میں اگر روزمرہ کی زندگی میں کسی سے بھی مل رہی ہوں تو مجھے اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اینڈ دیٹ از گڈ. ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ. چلیں کچھ باتیں ہم دل سے کر لیتے ہیں، کیونکہ لائسنس ٹو دل ہمارے پوڈ کاسٹ کا نام ہے. تو کون سی چیزیں آج بھی ایسی ہیں جو آپ کا دل ابھی بھی دکھی کر دیتی ہیں، آپ ہرٹ ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اتنا کچھ کیا آج بھی یہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں یا ایسے کہہ رہی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو آج بھی ابھی بھی آپ فیس کر رہی ہیں؟ آئی تھنک اگر آپ روزمرہ کی بات کریں یا باہر نکلنے کی بات کریں تو میں ایسے ہی تیار ہو کے نکلتی ہوں ہر روز. لیکن آئی تھنک جو چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں اس میں لوگوں کا بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میرے حلیے سے لیا جائے تو میں نے اپنے بال کلر کروائے ہوئے ہیں، میں بہت فیشنیبل ہوں، تو ٹھیک ہے، میں نے لوگوں کو ایک چانس دیا ہوا ہے کہ وہ مجھے گھور سکیں. لیکن وہ گھورنا اور وہ جو اسٹیئرز ہوتی ہیں نا، وہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کی نہیں ہوتی، وہ 15-20 سیکنڈ 1 منٹ تک چلی جاتی ہیں، اور پھر میں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہوں اکثر طور پہ. تو آئی تھنک یہ ایک چیز ہے جو کہ مجھے آج تک انکمفرٹیبل کرتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں. نہیں اچھا، یہ تو مجھے آپ کی اس بات جو ہے تھوڑی سی غلط لگی. آپ نے کہا کہ میں غلط کرتی ہوں کہ میں اتنا تیار ہو کے کیوں جاتی ہوں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتی بالکل بھی. کیوں غلط ان اے سینس کہ مجھے پتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں اتنا زیادہ تیار ہو کے ایک ایسی سوسائٹی میں باہر نکلوں گی جہاں پہ لوگ مجھے دیکھیں گے، تو مجھے یہ اس چیز کی بھی معلومات ہے کہ میرے لیے برا ہے، یا میرے لیے کوئی ایسا اسٹنٹ کریٹ ہو سکتا ہے باہر یا کسی بھی جگہ پر جہاں پہ میں نہیں چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں یا جمع ہوں.
تو اکثر طور پہ میں اپنے آپ کو ڈھک لیتی ہوں, یوزلی ماسک لگا لیتی ہوں یا بال باندھ لیے میں نے, جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. تو یہ والے سیناریو سے مجھے روزمرہ گزرنا پڑتا ہے. تو مجھے اب ایسی چیز فیل ہونے لگی ہے کہ پہلے تو ہم بہت زیادہ کانفیڈنٹلی باہر نکلتے نا کہ ہاں ہماری مرضی میں جو آئے گا, ہمارے دل میں جو آئے گا ہم وہ کریں گے, کرنا چاہیے بالکل, لیکن اس کے کنسیکوینسز بھی پھر آپ کو خود ہی بھگتنے پڑتے ہیں. اچھا یہ تو خیر ڈیبیٹیبل ہے, اس پر تو ہم یہ ڈیبیٹیبل ہے, یہ بہت لمبا ٹاپک نکل جائے گا, کیونکہ یہ صرف اس پر ختم نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ کا قصور ہے. تو ابھی ہم اتنے سارے ایسے انسیڈنٹ سن رہے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں, جس پر پتہ نہیں بات بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس میں ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہو یا آپ کی کمیونٹی سے ہو یا کوئی بچی ہو, ایون ویری ویری سوری کوئی جانور ہو. تو مجھے لگ رہا ہے یہ تو ڈیبیٹیبل ہے, اس کو میں آپ کے ساتھ اس پر اگری نہیں کروں گی, ٹھیک ہے نا یہ. لیکن ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح سے سوچ رہی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے, کیونکہ ہم بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس, کر لینا چاہیے آپ کو, احتیاط اچھی چیز ہے, اٹس گڈ, یہ آپ کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے. لیکن اسی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ نے فیشن انڈسٹری کو اپنا لیا, اور پھر آپ کی کمیونٹی بھی ہے, اور پھر فیشن انڈسٹری بھی ہے, میک اپ بھی ہے, ڈانس بھی آپ کر رہی ہیں, تھیٹر بھی کر رہی ہیں. تو یہ کتنی جنگ ہو رہی ہے روزانہ آپ کی؟ جنگ ہر روز ہی ہوتی ہے. صبح اٹھ کے بس ناشتہ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد جنگ پہ میں چلی جاتی ہوں روز باہر کام کرنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک میں اتنی پیشنیٹ ہوں اپنے کام کو لے کے اور چیزوں کو لے کے, مطلب میرا شوق تھا بچپن سے کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میں ریکگنائزیبل ہو جاؤں, جس سے اٹینشن مل جائے, یا جس کو لوگ دیکھ کے بولیں یار یہ تو کچھ الگ ہے. تو وہ چیز جو مجھے کرنی تھی وہ آج ساری چیزیں الحمدللہ میں کر رہی ہوں. تو مجھے اس چیز پہ بڑا فخر ہے, گرو ہے کہ کچھ تو کرنے کا موقع ملا الگ لوگوں سے ہٹ کے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ابھی تو ہم نارملی بھی بات میں نے کی نا کہ کچھ چیزیں تو ایسے ہی, آپ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ کام کری ہیں, کچھ آپ کی کمیونٹی سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, ان کو بھی وہی پرابلمس جھیلنی پڑ رہی ہیں یا تکلیف دیکھنی پڑ رہی ہے جو آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب ورکنگ پراپر ایک ایسی انڈسٹری میں آ گئے, شو بزنس کو اگر میں بات کروں تو جہاں بزنس ہی شو کرنے کے بعد آپ کو مل رہا ہے, اور پھر آپ تو آلریڈی اگر سادہ زندگی بھی گزاریں تو بہت پرابلمس ہیں, تو کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں آ رہی پرابلمس, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ سیفر فیل کر رہے ہیں یا کور مل رہا ہے کچھ؟ بالکل بالکل بالکل. آئی تھنک ہماری جو انڈسٹری ہے اٹس ویری سیف, اسپیشلی فار دا پیپل لائک اس. ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہمیں پراپر آئی تھنک اچھے سے رسپیکٹ ملتی ہے. فرسٹ تھنگ فار اے ٹرانس پرسن از رسپیکٹ. تو وہ رسپیکٹ ملنا فار ایوری ون, بٹ فار ایوری ون تو چلیں اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن وین اٹ کمس ٹو اے ٹاپک لائک دس جہاں پہ بالکل لوگوں نے جینڈرائزڈ کر دیا ہے, بالکل الگ کر دیا ہے, تو وہاں پہ رسپیکٹ ملنا از لائک اے بگ تھنگ. تو رسپیکٹیولی ہمیں ٹریٹ کیا جاتا ہے, بہت اچھے سے کام کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک آئی فیل ویری مچ سیفر رادر دین گوئنگ آؤٹ سائڈ ان پبلک اور اینی ویئر. تو آئی تھنک ہماری انڈسٹری اچھی خاصی بہت اچھی ہے, بہت اچھی. اچھا یہیں پر جہاں بات کر رہی ہیں کہ آپ انڈسٹری بہت اچھی ہے اور آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ماشاء اللہ سے رسپیکٹ بھی مل رہی ہے اور بہت اچھے انداز میں آپ کام کر رہے ہیں, اور ہر کسی کا پہلی تو پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو رسپیکٹ ملے, وہ آپ کو ملی. لیکن وہیں پر دوسرا خیال لوگوں کا یہی ہے کہ یہ جو انڈسٹری ہے اسی میں سب سے زیادہ ہراسمنٹ بھی ہے. آئی تھنک بالکل ہے, یہ بات جھوٹ نہیں ہے, بالکل سچ ہے. لیکن میرا الحمد للہ ابھی تک کسی سے ایسا آمنا سامنا نہیں ہوا جہاں پہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں ہراس ہو گئی ہوں. آئی تھنک ہماری انڈسٹری میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھے لوگ ملے ہیں, کبھی برے لوگوں سے میرا واسطہ نہیں پڑا تو, اور اللہ نہ کرے آگے جا کے کبھی پڑے. لیکن ہاں سننے میں بہت صحیح چیزیں آتی رہتی ہیں. تو بس میرا لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ دیکھ کے بس خیال سے تھوڑا, اور آپ اپنی جو ہے نا کیئر خود کر سکتے ہیں, آپ اپنا پروٹیکشن خود کر سکتے ہیں. آپ کو اگر صحیح چیز کا پتہ ہے تو آپ بیسک تو یہی ہے, بالکل میں بھی اس کو اگری کرتی ہوں کہ بیسک تو یہی ہے کہ آپ کو خود سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو خود سب کچھ ساری باؤنڈریز پتہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بہت معصوم لوگ آپ کو ملتے ہیں جن کو ساری باؤنڈریز بھی پتہ ہوتی ہیں اور سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اگین ہم وہیں پر آ جائیں گے گھوم کے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہو تو ان کو تو ظاہر ہے پھر یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا. آپ کے سرکل میں یا آپ کی کمیونٹی میں کچھ ایسا ہے آپ جہاں پر پروٹیکشن کی یا ایسی کوئی بات ہوتی ہو کہ اگر کوئی لڑکی چلی گئی ہے فیلڈ میں اور وہ کچھ ایسا فیل کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ بنائی ہوئی ہے ایسی کمیونٹی, کوئی ایسا کہ وہاں جا کر کسی پلیٹ فارم پر بات کر سکیں اور اس کے لیے کچھ کر سکیں؟
اچھا آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت ساری کمیونٹیز جو ہیں ان میں اس طریقے سے ہوتا ہوگا اور لوگ بیٹھک لگاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مسئلے ڈسکس کرتے ہیں. بٹ میری تو ایز سچ کوئی کمیونٹی نہیں ہے. میری لے دے کر ایک ہی بیسٹ فرینڈ ہے جس سے میں ساری باتیں شیئر کر دیتی ہوں. اور اگر مجھے کوئی مسئلہ, ابھی بھی اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کال ملاتی ہوں. میں پوچھتی ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا, مجھے پلیز بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مجھے یہی چیز بتاتی ہے. آئی تھنک آپ کی لائف میں ایک انسان بھی ہو جو کہ ایک اچھا کمپینین ہو اور وہ آپ کو پراپرلی سمجھ سکے, دیٹ وڈ بی انف. آپ کو کسی کمیونٹی یا بہت سارے لوگوں کی بیٹھک لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کورٹ روم کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اپنی لائف میں ایک وہ انسان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جس پہ آپ 100% ٹرسٹ کر سکیں, جس پہ آپ آنکھیں بھی بند کریں تو آپ بولیں کہ یار وہ میرا کہیں پر بھی مجھے لے جائے تو مجھے ٹرسٹ ہے میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوگا. اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. جی بالکل, بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. چلیں ہم آپ کے کام کی طرف آ جاتے ہیں. میک اپ آرٹسٹ, یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے تو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اتنے سارے کام ہیں. پہلے تھوڑا سا میک اپ پہ بات کر لیتے ہیں. بچپن سے میک اپ کر رہی ہیں میک, ایسا ہی ہے؟ بالکل بالکل, چھوٹی سی تھی اور لپسٹک امی کی چرا کے, امی کی لپسٹک, امی کا کمپیکٹ, امی کا آئی شیڈو پیلیٹ, سب کچھ چھپ کے میں کر رہی ہوتی تھی. بہت مزہ آتا تھا, بہت اچھا لگتا تھا. ایک دفعہ اماں نے پکڑ لیا تھا, پھر چپل سے بھی مارا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنی ضد پکڑ لی اور میں نے خود پیسے جمع کر کے چیزیں خرید لیں, اور چیزیں خرید کے میں نے کریٹیوٹی اسٹارٹ کر دی. میں نے ڈرائنگ کرنا شروع کر دی, پھر میں نے فیس پینٹنگ شروع کر دی. فیس پینٹنگ کے بعد میں نے بولا میک اپ بھی تو کر سکتی ہوں, کیوں نہیں کر سکتی. بالکل. اینڈ آئی فیل لائک میک اپ سب کے لیے ہے. میک اپ کو کیوں جنڈرائز کر دیا ہے, کیوں ایسا کر دیا ہے کہ میک اپ صرف لڑکیاں ہی یوز کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے میک اپ بنا ہی مردوں کے لیے تھا. یہ جو ہے نا ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی مجھے لگتا ہے بڑا سا ٹکر لگنا چاہیے, کیونکہ عورتیں تو یہ دوبارہ آپ نے یہ جملہ دہرانا ہے, میک اپ کس کے لیے, یہ کاسمیٹکس کس کے لیے بنا تھا؟ مردوں کے لیے بنی تھی, کیونکہ عورتیں تو پہلے سے ایگزیکٹلی عورتیں تو پہلے سے خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن وہ یہ آپ جو میں بات کر رہی ہیں ڈیبیٹیبل نہ ہو جائے, اوتھینٹک بات ہے. بالکل اوتھینٹک بات ہے. آپ کو پتہ ہے جو کاجل ہے اور جو سرما ہے وہ اسپیسیفکلی میلز کے لیے بنا تھا. جی ہاں, تاکہ وہ اپنے لکس کو انہانس کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو آلریڈی بہت خوبصورت بنا کے بھیجا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں ہلکا سا بلش بھی لگا لیتی ہیں تو بہت پیاری ہو جاتی ہیں, بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. تو انہانسمنٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے, لڑکوں کو بہت ضرورت ہے انہانسمنٹ کی اور گرومنگ کی ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا خیر, اب تو یہ ہے اگر ہماری فیلڈ میں ہم بات کریں تو وہاں تو لڑکیوں سے زیادہ میک اپ لڑکوں کے ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اکثر تو میں شاکڈ ہو جاتی ہوں کہ میرے تو فاؤنڈیشن کم لگی ہے, ساتھ بیٹھا جو میل اینکر ہے اس کی اتنی ساری فاؤنڈیشن لگ گئی. تو یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے. تو خیر, آپ ماڈل بھی ہیں, تو ماڈلنگ میں کیوں آ گئی, ذرا کوئک بتانا شروع کریں ہمیں. ماڈلنگ میں کیوں آ گئی, میں نے ماڈلنگ اسٹارٹ کری تھی ایسی مذاق میں, اینڈ میری ویڈیوز جو ہیں بہت اچھی خاصی وائرل ہو گئیں. تو مجھے ایک بہت اچھے سیلون سے آفر آئی تھی جنہوں نے مجھے بہت بڑی کیمپین کے لیے لاک کرا. بس وہ کیمپین نکلی ہے اور میں میگزین میں آ گئی تھی. اینڈ دین اس کے بعد میرا کریئر اسٹارٹ ہو گیا. دین میں ایوارڈ کے بارے میں نہیں بات کروں گی زیادہ, بیکاز اتنا اچھا ایکسپیرینس کر تو دی, لیکن بہت سارے لوگوں کو شاید پتا ہو میری شکل دیکھنے کے بعد, لیکن میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایکسپیرینسز اتنے زیادہ میرے لیے اچھے نہیں تھے. بٹ آئی تھنک ماڈلنگ میرے لیے بہت اچھی ہے. میرا کریئر الحمد للہ ان دا ماڈلنگ انڈسٹری واز ویری گڈ. ابھی بھی بہت اچھا ہے, لیکن اب میں نے تھوڑا سا کم کر دیا, دوسری چیزوں پہ زیادہ دھیان دے رہی ہوں. ڈانس واز سم تھنگ جس سے میں نے انڈسٹری میں شروعات لی تھی. تو میرے لیے ڈانس جو ہے باڈی کی موومنٹ ایک ایکسرسائز کی طرح ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنے فلیکسیبل ہوتے ہیں اتنا فلیکسیبلٹی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ہیپینس بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ کا جو ہیپی ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے بڑی اسپیڈ میں, فریش فیل کرتے ہیں آپ کو. آئی تھنک آج کل کے دور میں ہمارے یہاں ریف کلچر بھی بہت زیادہ کامن ہو گیا. بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ, لیکن بہت سارے لوگوں کو بات پتہ بھی ہے کہ ریف کلچر جو ہے وہ ایک ایسا کلچر ہے جو کہ جہاں پہ آپ کو ہر کوئی بہت زیادہ ویلکمنگ ملتا ہے. آپ بہت زیادہ آکسیٹوسن ریلیز کرتے ہیں, آپ بہت زیادہ اچھے سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, نئے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتے ہیں. تو آئی تھنک اس
کے تھرو جو آپ ٹیکنو اور ای ڈی ایم میوزک کلچر کے تھرو جتنا آپ اچھا اپنی باڈی کو موو کر سکتے ہیں, جتنے اچھے سے آپ ڈانس کر سکتے ہیں, آئی تھنک وہ پرانے زمانے میں اتنے اچھے سے نہیں ہو رہا تھا. تو یہ بھی ایک بہت اچھا ٹیک ہے جو کہ ہمارے پاکستانی ڈی جیز اور اچھے لوگوں نے جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ کر دیا ہے, اور میں دیکھتی ہوں بہت خوش ہوتی ہوں.